کیا وجہ ہے؟ آپ لوگ تو ٹرانسپیرنسی کی بات کرتے ہیں، احتساب کی بات کرتے ہیں، توشہ خانہ کیس کے حوالے سے کیوں آپ انفارمیشن پبلک نہیں کرنا چاہتے؟ اتنا تو بتا ہی سکتے ہیں کہ کتنے تحفے ملے ہیں، اور تحفے میں وزیر اعظم نے کتنے تحفے لیے، کتنے پیسے دیے، وزراء نے کتنے تحفے لیے، اس کے کتنے پیسے دیے، یہ بتانے میں کیا پرابلم ہے؟ میں کوئکلی 2-3 باتیں اس پہ بتا دوں. دیکھیں توشہ خانہ کے کیس کا مسئلہ یہ کہ توشہ خانے میں پہلے پاکستان میں کیا ہوتا ہوا کہ جو تحفے ملتے تھے ان کو توشہ خانہ بھیجا ہی نہیں جاتا تھا. اور آپ کے سامنے مثالیں ہیں، گیلانی صاحب ہار چوری کر کے لے گئے، دوسرے لوگ لے گئے، اور توشہ خانے میں وہ ہار جاتے نہیں تھے، وہ کوئی چیز تحفہ جاتا نہیں تھا. نواز شریف صاحب بھی یہی کرتے رہے ہیں، زرداری بھی، گیلانی صاحب بھی. اور اگر جاتا تھا تو کوئی 5% پیسے دے کے لے جاتا تھا، کوئی 1% دے کے، کوئی اپنی مرضی کی قیمت لگا کے. جب ہماری حکومت آئی تو ہم نے سسٹم کو سیدھا کیا، یہ میک شور کیا کہ ہر تحفہ کسی وزیر کو ملے، مشیر کو ملے، پرائم منسٹر کو، پریزیڈنٹ کو، وہ توشہ خانے میں لینڈ ہوگا، اس کا اندراج ہوگا، اور اس کے بعد 5%، 10%، 15%، 20% نہیں، 50% اس کی قیمت دینی پڑے گی منیمم، اور پھر وہ لے کے جانا پڑے گا. اب آج کے دن تک جتنے بھی تحائف آئے ہیں وہ تمام توشہ خانہ کے اندر ریکارڈ ہوئے ہیں. جس نے بھی کسی سرکاری آفیسر نے لیے، جس نے بھی لیے ہیں، وہ تمام کے تمام یہ کیسے پتہ چلے، کیسے اس بات کا یقین کر لیا جائے؟ کیونکہ شہباز گل صاحب یہ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، اس لیے یقین کر لیا جائے. میں بتاتا ہوں آپ کو اس کا، میں جواب آپ کو دیتا ہوں. اس کا جواب یہ ہے کہ ابھی ریسنٹلی بہت سارے ایسے ملکوں سے ہماری انگیجمنٹ ہوئی ہے پچھلے 1 سال میں، جس میں ہمارے ملک دشمن جو عناصر ہیں وہ چاہتے ہیں یہ جاننا کہ ہماری ان سے کس طرح کی انگیجمنٹ ہوئی ہے. بہت سارے ایسے تحائف ہیں جو وہیں پہ توشہ خانے کے اندر ہی پڑے ہوئے ہیں، لیکن وہ پورے ڈیلیگیشن کو شہباز گل صاحب میں یہ آرگیومنٹ آپ کا سن چکا ہوں، اور اب اگر ہم آپ نہ بتائیں کہ کس ملک نے آپ کو کیا دیا ہے، آپ یہ بتا دیں کہ ٹوٹل تحفے کتنے ملے آپ کو، کیا مالیت تھی، وزیر اعظم نے کتنے پیسے دیے. آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان نے کتنے تحفے خود خریدے ہیں 50% دے کر؟ اس پہ بڑی ڈسکشن ہوئی تھی ہماری. اس کے اوپر بالکل یہ بات ہوئی تھی کہ اس کو پبلک، ایک اوپینین تھا کہ اس والی چیز کو پبلک کرنا چاہیے. اس کے پیچھے کاؤنٹر اوپینین یہ تھا کہ اگر آپ یہ پبلک کرتے ہیں کہ ٹوٹل کتنے تحفے آئے، کس نے دیے، اس کو چھوڑ دیں، تو پھر اگلا سوال ہوگا یہ والا تحفہ کس نے دیا ہے. نہیں یہ جو تحفہ نہ تو جس نے پاکستان، یہ ہوگا نہیں پاکستان انفارمیشن کمیشن میں درخواست ہی نہیں گئی ہے. جو درخواست گئی ہے، اگر آپ پوری آج اسٹوری بھی پڑھ لیں انصار عباسی صاحب کی، وہ کہہ رہے ہیں کہ خالی پتہ کرنا ہے کتنے تحفے آئے، کس ملک نے تحفہ دیا یہ نہیں پتہ کرنا. اور میں تو آپ سے سمپلی یہ پوچھ رہا ہوں کہ 4 دن سے یہ معاملہ زیر بحث ہے، وزیر اعظم عمران خان نے کتنے تحفے لیے، کتنے پیسے دیے، یہ تو بتا سکتے ہیں نا آپ. یہ نہ بتائیے کہ وہ تحفہ کس ملک سے ملا. میں بتاتا ہوں جب آپ ان تحفوں کے بارے میں، پہلی بات تو میں یہ کلیئر کرتا ہوں کہ بہت اچھی بات ہے کہ آج یہ بات ہو رہی ہے، اور اس میں یہ بھی اچھی بات ہے کہ وہ لوگ بھی بات کر رہے ہیں جنہوں نے کبھی زندگی میں نہ پیسے دیے اور توشہ خانے سے چیزیں بھی غائب کی، اور آج وہ ابھی آپ ان کو باری دیں گے، وہ کرٹیسائز بھی کریں گے. خدا کی کریں گے سر، اگر آپ ٹرانسپیرنسی نہیں لے کر آئیں گے. میں یہ کہہ رہا ہوں نہیں، وہ تو نہیں کر سکتے نا، آپ کر سکتے ہیں نا، آپ کا تو کرنا بنتا ہے، لیکن وہ تو نہیں کر سکتے جنہوں نے خود چوری کیے ہوئے ہیں. تو وقت کم رہ جائے گا، مجھے صرف بتائیے یہ ڈیٹیل دیں گے یا نہیں دیں گے کہ وزیر اعظم نے اور وزراء نے کتنے تحفے لیے 50% دے کر پیسے. میرا اس کا جواب آپ کو بڑا کلیئر ہے کہ ہم نے یہ بات بالکل کلیئر رکھی ہے کہ ایک سوئی بھی جو توشہ خانے میں آئے گی اس کے پیسے دیے بغیر وہ نہیں دی جا سکتی. نمبر 1. نمبر 2, جتنے بھی لوگوں نے کوئی تحفہ لیا ہے اس کا باقاعدہ ریکارڈ جو ہے مینٹینڈ ہے. ریکارڈ دکھائیں گے تو پتہ چلے گا نا، ایسے زبانی کلابی تو نہیں پتہ چلے گا. ویسا صاحب کوئکلی لاسٹ 30 سیکنڈز میں بس ٹائم ختم ہو جائے گا. وہ ریکارڈ اگر ہم آپ کو دیں گے تو پھر وہ مجھے تو ٹائم دے دیں. میں معذرت چاہتا ہوں ویسا، کیونکہ یہ مسئلہ ایسا تھا کہ ان سے مجھے سوال کرنے تھے. جی پلیز یور ٹیک. جی نہیں، مسئلہ ہمارے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ لوگوں نے سب نے مل کے کہ وہ اتنا ایماندار آدمی ہیں، اتنا ایماندار آدمی ہیں. ہم سب ہمیشہ سے کہتے تھے کہ وہ جتنا چور ہیں اور چوری کرتے رہے ہیں، عمران خان کی بات کرو، چوری کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں، یہ سمجھے تھے یہ بچ کے نکل جائیں گے، یہ سمجھے تھے کبھی بات ہوگی نہیں. اب ریڈ ہینڈڈ جس کو کہتے ہیں، ریڈ ہینڈڈ پکڑے گئے ہیں، پوری دنیا کے سامنے ہیں، پورے پاکستان کے سامنے ہیں، نہیں بتائیں گے. نواز شریف سے پوچھ رہے تھے سن 72 میں آپ کے والد صاحب نے گلف اسٹیل کیسے لگائی تھی 47 سال پہلے. یہاں ہم پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے تحفہ کہاں سے لیا ہے، کہہ رہے ہیں ہم نہیں بتائیں گے کیونکہ چوری کرتے ہوئے پکڑے گئے. they have been caught red handed with their pants down. that is what the reality is. اور اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے.